26 اگست 1071 ملازگرد کے مقام پر بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطان علیہ السلام کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے ملازگرد تاریخ کی ان جنگوں میں سے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جنگ بدر، احد، موتا، یرموک، فتح قسطنطنیہ، فتح بیت المقدس اور ملازگرد ایسی جنگیں ہیں جنہوں نے دنیا پر نہ ختم ہونے والے اثرات چھوڑے ہیں۔ تمام یورپ 6 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا، بلکہ انہوں نے آپس میں مسلمان ممالک بھی تقسیم کر لیے تھے۔ مصر فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، شام فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، عراق فلاں کے سپرد ہوگا، خراسان فلاں کو دیا جائے گا۔ ان کی فوج کی تعداد 6 لاکھ اور ارادے انتہائی خطرناک تھے۔ تمام عالم اسلام میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ لشکر اتنا بڑا ہے، نہ کسی ایک سپہ سالار پر لوگ متفق ہیں۔ سلجوق سلطان علیہ السلام فضائے بدر پیدا کرتے ہوئے صرف 12,000، جی ہاں 6 لاکھ کے مقابلے میں صرف 12,000 فوج لے کر نکل پڑے اور ملازگرد مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بازنطینی لشکر کے پاس راشن، مکمل اسلحہ، بہترین منجنیقیں، تلواریں، ڈھالیں ہر شے وافر مقدار میں موجود تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور تعداد تھی صرف 12,000۔ جمعۃ المبارک کی صبح علیہ السلام نے اسلامی فوج سے خطاب کیا: اے گروہ مسلم، آج جمعے کا دن ہے اور مشرق و مغرب کے مسلمان جمعہ میں ہمارے لیے دعائیں مانگیں گے۔ جب جمعہ کا وقت گزر جائے گا ہم جان لیں گے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگ لی ہیں۔ پھر علیہ السلام نے اپنی کمال کی جنگی حکمت عملی ظاہر کی اور کہا: تم سب میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں میں تلوار ماروں تم اس جگہ تلوار چلانا، جہاں میں تیر پھینکوں تم نے اسی جگہ تیر پھینکنا ہے۔ علیہ السلام کو دور سے بازنطینی بادشاہ رومانوس کا خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام فوج ایک ساتھ بازنطینی بادشاہ کے خیمے پر میرے ساتھ حملہ کرے، تو ایسا ہی کیا گیا۔ خیمے کے ارد گرد سب کو قتل کر دیا گیا اور رومی زبان میں مسلمان بلند آواز سے کہنے لگے: بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ بازنطینی سپاہی حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگنے لگے۔ مسلمان لشکر نے بازنطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور بازنطینی بادشاہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ شام کو بازنطینی بادشاہ علیہ السلام کے سامنے قیدی کی صورت میں پیش ہوا۔ علیہ السلام نے پوچھا: اگر میں قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ بازنطینی بادشاہ کہنے لگا: آپ کو شک ہے، میں ضرور آپ کو قتل کرتا۔ علیہ السلام نے کہا: تم میرے نزدیک اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں قتل کروں۔ سپاہیوں کو حکم دیا: اس کو لے جاؤ اور دیکھو کوئی اس بادشاہ کا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سپاہی بازنطینی بادشاہ کو لے گئے اور پورے لشکر کا چکر لگایا، مگر کوئی اس بادشاہ کو 2 ٹکے کے بدلے خریدنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک مسلمان نے اس بازنطینی بادشاہ رومانوس کو کتے کے بدلے خرید لیا۔ واپس آ کر سپاہیوں نے بتایا تو علیہ السلام نے کہا: تم نے بہت اچھا کیا، بلکہ اس کی قیمت تو کتے سے بھی کم ہے، کتا بھی اس سے کہیں اچھا ہے۔ علیہ السلام نے بازنطینی بادشاہ رومانوس کو بعد میں رہا کر دیا۔ وہ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، مگر جب وہاں پہنچا تو اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ جب حکمران غیرت مند اسلام پسند ہوں تو 12,000 کے لشکر سے 6 لاکھ کو شکست دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے ملازگرد کی جنگ انتہائی فیصلہ کن تھی۔ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو آج دنیا کا ماحول کچھ اور ہی ہوتا۔ جو منصوبہ بازنطینیوں نے اس وقت بنایا تھا کہ مسلمان ممالک آپس میں یوں تقسیم ہوں گے، وہ صدیوں تک ٹھپ ہو کر رہ گیا اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے پورا کیا گیا۔ علیہ السلام کو اسی وجہ سے جلال تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ یہ مسلمان ممالک پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔
اسی وجہ سے بازنطینی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دیا۔ اس واقعے سے ہزار مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہزار باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ کہ ہمارا عروج جہاد میں ہے، ہماری عزت جہاد میں ہے، ہماری شوکت جہاد میں ہے، ہماری دنیا جہاد میں ہے اور ہماری آخرت جہاد میں ہے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ کی ایسی عظیم الشان جنگوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اس امت کا آخر اسی چیز سے ٹھیک ہوگا جس سے اس کا اول ٹھیک ہوا تھا۔